अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम फ़ैसला सामने आया है और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनकी तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्दीक कर दी है कि बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्तफ़ी होने का हुक्म दे दिया और इसी के साथ साथ जो सोहेल आफरीदी साहब हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। आज जो बानी PTI इमरान खान साहब के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में इस खबर की तस्दीक की है कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्तफ़ी होने का कह दिया है और अगले जो उम्मीदवार होंगे वज़ीर आला के वो सोहेल आफरीदी साहब होंगे। आपके इल्म में होगा कि एहतजाज हों, जलसे हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी हो, उस पर बड़े वक्त से गंडापुर साहब के ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठते रहे हैं। 26 नवंबर की बात हो, उस पर भी गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद होती है कि वो कारकुनान को छोड़कर खुद चले गए और इसी के साथ साथ कुछ ये भी इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ हैं। ये इल्ज़ामात तमाम लगते रहे। हाल ही में जो अलीमा साहबा से मुतल्लिक उन्होंने बयान दिया, उस बयान से भी हमने देखा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उसको नामुनासिब करार दिया और दीगर रहनुमाओं ने भी उस बयान की इन अदर वर्ड्स मज़म्मत भी की थी। आज जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह ये किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इमरान खान साहब का विजन था उस विजन के मुताबिक या उन तवक्कुआत पर वो पूरा नहीं उतर सके। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है उस हवाले से भी सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक खान साहब ने अपनी तशवीश और अपने खदशात का इजहार भी किया है। ये मामलात हैं क्या? मामलात इस नहज पर क्यों पहुँचे हैं? क्या अमन अमान की सूरत हाल ही वजह बनी है या कुछ पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात हो सकते हैं? शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया शेर अली अरबाब साहब वक्त निकालने का। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बहुत एक अहम फैसला सामने आया है, बड़े अरसे से एक तनकीद हो रही थी, सवालात उठ रहे थे। आपकी नज़र में जो सलमान साहब ने आज गुफ्तगू की है कि वो खान साहब के विजन पर पूरा नहीं उतर सके, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का भी उन्होंने हवाला दिया है, आपकी नज़र में वजह क्या बनी है? खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती जो दहशतगर्दी के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं या पार्टी के अंदर भी कुछ मुखालफत है गंडापुर साहब की? देखें, एक बात यह है कि कभी भी इस तरह के फैसले जो हैं वो किसी एक इशू के ऊपर या एक टाइम पे किसी एक वाक़ये के ऊपर नहीं होते। वो जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं या इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर ऐसे फैसले आते हैं। तो इसी बेस पे खान साहब ने फैसला किया होगा, बिकॉज खान साहब तो अडियाला में है, हमें तो किसी को एक्सेस नहीं है। वो जो 19 ग्रेड के सरकारी एक अफसर बैठे हैं अडियाला में, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से मिलेगा कौन से नहीं मिलेगा। ना पंजाब हुकूमत का इख्तियार है ना फेडरल गवर्नमेंट। सो उस तरह तो हमें खान साहब के जहन का अंदाजा नहीं है, लेकिन उनके साथ उनकी बहनें मिलती हैं, उनके वकला मिलते हैं, बैरिस्टर साहब भी मिलते हैं, सलमान अकरम राजा और भी, वहां से उनको इन्फॉर्मेशन और उनको ही इज क्वाइट इन्फॉर्म्ड। कभी कभी हमें भी हैरत होती है कि उन तक बात कैसे पहुंचती है। सो उन बेस्ड ऑफ जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी उन्होंने ये फैसला किया है। दहशतगर्दी एक एस्पेक्ट है और ये दहशतगर्दी का एलिमेंट पहले से भी था। जो और चीजें हैं गवर्नेंस वगैरह हो गई या दूसरी, अभी रिसेंटली एक दिन पहले पेशावर के अंदर सदन जावेद जो हमारी बड़ी देरीना एक्टिविस्ट हैं उनको उठा लिया गया। तो मतलब है कि अगर पेशावर में हमारी हुकूमत में हमारे एक्टिविस्ट सेफ नहीं होंगे, इससे पहले जो हमारी नई हुकूमत आई तो तकरीबन 11-12 के करीब हमारे एक्टिविस्ट जो थे उनको उठाया जाता था, उस पर फिर हम प्रोटेस्ट करते थे, फिर हम एजिटेशन करते थे, पहले 3-4 दिनों में वापस आते थे। सो ये चीजें जो हैं और इस तरह के और इश्यूज हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप देख लें, आप मरियम नवाज साहिबा जो CM पंजाब है, वहां पे हमारे हर किसी के ऊपर पर्चे आराम से कट जाते हैं। KP में कभी आपने सुना हो कि वहां उनके किसी लीडर पे पर्चा कटा हो? सो मतलब है कि ये हमारी जो हुकूमत है या हमारी खान साहब का जो हमेशा से मैसेज रहा है वो रहा है कि जी मज़ाहमत, और उस पैराए के अंदर अगर आप देखें तो शायद उस तरह मज़ाहमत इस सूबाई हुकूमत ने नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। अली अमीन साहब जो हैं सर उसकी वजूहत फिर क्या समझते हैं आप ये जो तनकीद होती है गंडापुर साहब के ऊपर कि वो कंप्रोमाइज रहें या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में रहते हैं, तो आप भी समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है? देखें इसमें एक और बात है। देखें अब वो भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो खान साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की क्या थी वो उनको पता होगा, लेकिन एक जो थोड़ा सा उनसे शायद गलती हुई एट द ऑनसेट
کہ ایک افطاری پہ پوری کی پوری کابینہ کو جو ہے وہ 11 کور یا کور کمانڈر ہاؤس تھا یا جہاں بھی جو وہ لے گئے. دیٹ واز ناٹ, آئی تھنک وہ چیزوں کو اوائڈ کرنی چاہیے تھے, بیکاز وہ آپٹکس اچھے نہیں ہوتے کہ جی آپ کے ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے اور آپ اسی وقت پوری کابینہ کے ساتھ جاتے ہیں. اگر آپ کو بریفنگ ہی دینی چاہیے تھی, اگر بریفنگ ہی تھی سی ایم ہاؤس میں ہو سکتی تھی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیف منسٹر صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. سو جتنے وفاقی ادارے بھی صوبے میں کام کرتے ہیں وہ سارے جو ہیں چیف منسٹر کے نیچے آتے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں آتے لیکن ان کے نیچے آتے ہیں. تو شیر علی ارباب صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی ان کو مستعفی ہونے کی وجہ ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے سر جس کا نہیں وہ یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں نا. اس کے علاوہ دیکھیں جو ہم نے گورننس وغیرہ کے ایشوز ہیں, اس کے علاوہ اور اس طرح کے, ابھی جنید اکبر صاحب کی جو آپ نے ٹویٹیں دیکھ لیجیے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں سیٹیں ہرانے میں کردار ادا کیا. پشاور کے جو ہماری ڈپٹی کمشنر تھے آفاق وزیر صاحب تھے, اس کے بعد جو آروز تھے جنہوں نے ہمیں 8 سیٹیں ہروائی, وہ جو ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ملی. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا آروز نے, ان کو جو ہے الٹا جو ہے ایسی پوسٹنگیں دی گئیں کہ وہ خود پریشان کہ جی ہم نے ایک اصول پہ سٹینڈ لیا, انٹیلیجنس افسران کا پریشر برداشت کیا اور آپ کی حکومت آتی ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں اور بھی ہیں, چونکہ اب علی امین صاحب جو ہے ان کا جو ہے ان کو ریپلیس کرنے کا آفیشیلی حکم آ گیا ہے. تو جاتے ہوئے جو ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, بیکاز ہماری کے پی میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں لگتی ہیں. بالکل سمجھ سکتے ہیں سر, لیکن سر یہ بتائیے گا جی آپ پوچھیں. جی سر بات مکمل کریں. سر یہ آپ کے اجلاس بھی ہوتے ہوں گے, اب پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بھی ہوتے ہوں گے, تو یہ آپ اب کنفرم کر سکتے ہیں کسی کا نام لیے بغیر کہ کن کن مراحل پر یہ گنڈاپور صاحب کی سال پہلے یا 6 ماہ پہلے بھی تبدیلی کی تجاویز آتی رہیں, کون سے اجلاسوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجاویز تھیں؟ دیکھیں بیسکلی میں نے اس طرح آپ کو پہلے بھی کہا, اور یہ فطری بات ہے, اچھی بات ہے, بری بات ہے, الگ بات ہے کہ سٹنگ چیف منسٹر کے سامنے سچ بات ٹھیک بات کم لوگ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ کلاس 4 جابز ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں, اور ہلکے کے جو سیاستدان ہیں ان کو تو یہی چیزیں ہیں کہ کسی کے فنڈ میں کام کیا, کسی کے لیے کوئی کلاس 4 ورکر کے لیے بھرتی کیا. سو اس کے اوپر جو ہے بہت کم جو ہے ان چیزوں کو اوور لک کر کے کھل کے بات کرتے ہیں. اور ہمارا بھی, ہم پی ٹی آئی بھی ہے, ہمارے ایم پی ایز اکثر سارے تو نہیں لیکن ایک حد تک وہ بھی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. تو ایسے کسی اجلاسوں میں اگر کچھ لوگوں نے بات کی بھی ہے تو آئی تھنک اس کو اتنا ٹریکشن نہیں ملا, لیکن خان صاحب سے ملاقاتوں میں ان کو فیڈ بیک. شکیل خان کا کیس لے لیں, شکیل خان گئے تھے اڈیالہ خان صاحب کو یہ کہنے کہ جی میرے محکمے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, میں نے استعفیٰ دینا ہے. خان صاحب نے الٹا کہا کہ نہیں, آپ جا کے پریس کانفرنس کریں, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد پھر بیچ میں کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں انفارچونیٹلی شکیل خان صاحب کو ہی جو ہے ان کو ہی وزارت کے منصب سے نکالا گیا. بلکہ ابھی بھی آپ پوچھ لیں شکیل خان کے ساتھ کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں. دوسرا پھر خان صاحب جو ہے جیل میں, ان کو چیزوں کا جو ہے بہت سی چیزوں کا ان کو کچھ مطلب میں گیا, میں نے ایک بات بتائی, دوسرا گیا اس نے دوسری بات بتائی, تو وہ ان چیزوں پہ ٹائم لگتا ہے. اور ویسے بھی آپ جو ہے نا ایک دفعہ حکومت بنا لیں, اس طرح جلدی سے اس کو ریپلیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ابھی جس طرح آفیشیلی آ گیا ہے کہ جی سہیل افریدی جو ہیں وہ ہمارے وہ ان کو کیا, تو ہم ان کو خان صاحب کا فیصلہ ہے, ہم کو پورا سپورٹ کریں گے. ابھی جب یہ دوبارہ ان کا الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا, اس میں ہم ان کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوں گے. اور ایک ایڈوائس جو یہ ہم نے علی امین کو بھی دی تھی, اسپیشلی جب شکیل خان کا کیس تھا, کہ جی جتنا اچھا آپ صوبے کے لیے کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. علی امین کے لیے بھی تھا اور یہ ان کے لیے بھی ہے, سہیل افریدی کے لیے بھی ہے. وہ تو خیر صاحب نے نہیں کیا, لیکن شریل پر میں کون ہوتا ہوں خان صاحب. سہیل افریدی کے ساتھ بھی یہی بات ہے کہ جی صوبے کے لیے لوگوں کے لیے اچھا کام کریں گے, ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے. ایسا کام ہوگا جس سے پارٹی کو اور لوگوں کو نقصان ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو ریزسٹ کریں گے.
لیکن سر یہ باتیں نا بہت مختلف جو آپ نے حوالے دیے، جیسے آپ نے کہا کہ ایڈ اپ ہوتے ہیں، مختلف جو چیزیں ہیں، لیکن میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں آپ کی ذاتی رائے کہ آپ کی نظر میں کون سے فیصلے ہیں، 2-4 اگر آپ گنوا سکیں کہ یہ وجہ بنی ہے گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کی، آپ کی ذاتی رائے؟ یہ اس طرح تو پن پوائنٹ کرنا مشکل ہے، لیکن دیکھیں وہ جو 8 اکتوبر کو ہمارا ہوا تھا، اس کے بعد یہ 26 نومبر ہوا تھا، اس کے علاوہ یہ جو جس طرح کے حالات ہیں، یہ ڈرونز جو ہوئے کاٹلنگ میں، اس کے اوپر جو ہے آئی تھنک ہمیں ذرا حکومت کو ذرا زیادہ کھل کے اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ابھی بھی نیشنل اسمبلی میں جب پچھلے سیشن میں اتنی بے حسی کا مظاہرہ کیا ٹریجری بینچز کے منسٹرز نے، تو ان چیزوں کے اوپر پبلک سینٹیمنٹ سے ہم تھوڑا سا، ہماری حکومت تھوڑا سا ہٹ گئی تھی، وہ بھی تھا، اور پھر ابھی یہ جو پشاور جلسہ ہوا تھا اس میں بھی تھوڑا بہت اندازہ لوگوں کو ہو گیا تھا کہ وہ تو آپ نے بھی کہا تھا. سو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی بہت سی ہوں گی آئی ایم شیور، لیکن مجھے مطلب ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پبلکلی ڈسکلوز نہیں کہہ سکتے. بالکل. لیکن سر آپ کو خدشہ تو نہیں ہے کہ جب سی ایم کا الیکشن ہوگا تو اپوزیشن کی جانب سے کوئی امیدوار آئے یا آپ کے پارٹی کے اراکین میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کا امیدوار آئے گا اور صورتحال تبدیل نہ ہو؟ دیکھیں ہمارے، آپ کو پتا ہے کہ سمپل میجورٹی نہیں ہے، 2/3 نہیں ہے، اٹ از آلموسٹ، اگر یہ الیکشن کمیشن اور یہ عدالتیں ہمارے ریزرو سیٹیں ہم سے نہ چھینتی اور ظلم نہ کرتی ہمارے ساتھ، تو وی وڈ ہیو ہیڈ انپریسیڈنٹڈ 4/3 میجورٹی، 4/3، 2/3 بھی نہیں، 4/3. لیکن ابھی بھی ہمارے نمبر بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے اوپر ہمیں کانفیڈنس ہے کہ تحریک انصاف کا ایم پی اے خان صاحب کے ساتھ وفا کرے گا. ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی 20 لوگ ہیں اور 21 ایم پی ایز ہیں جنہوں نے بیان حلفیہ دیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، انٹیلیجنس کو. آئی تھنک ان میں سے کوئی جو ہے خان صاحب کے حکم کے بعد نہ رائٹ جائے گا نہ لیفٹ جائے گا. جو بھی خان صاحب نامینیٹ کریں گے اس کیس ابھی تک جو سننے میں آئے سہیل افریدی بھائی صاحب ہیں، ان کو انشاءاللہ سب ووٹ کریں گے، اور ہم جو ہے انہی کو انشاءاللہ چیف منسٹر لے کے آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے. شیر علی ارباب صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، شیر علی ارباب کی گفتگو آپ نے سنی. اب اپوزیشن کن نکات پر سوچ رہی ہے یا کیا دیکھ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب، بڑا ایک اہم فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور اس پر پہلے بھی مولانا صاحب ہو گئے یا دیگر جو رہنما ہیں ان کے بھی تحفظات خیبر پختونخوا کے حوالے سے سامنے آتے رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی کا ہی ہے، لیکن آن گراؤنڈز اگر آپ سچویشن دیکھیں، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی وجوہات کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ بظاہر نظر آتا تھا الیکشن 2024 کے بعد، اور آپ کے سامنے جو ہم نے ریپیٹڈلی کہا تھا کہ یہ اسی طرح کا انتظام ہے جس طرح سے باقی صوبوں میں انتظام ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا کسی کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے تو دین جو ہے نا وہ انتظام اس کی زیر نگرانی جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ ان کو پی ٹی آئی کو احساس ہوا، مگر بڑی دیر کی مہربان آتے آتے انہوں نے دیر لگائی ہے اس میں، ورنہ بہت سارے معاملات شاید ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کی جو میزریز ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ممکن ہے کہ اس میں بہت سارے معاملات ان کی وجہ سے. اچھا، لیکن سر اوورآل یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا ایک فیصلہ آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک درست فیصلہ ہوگا خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ کیونکہ کچھ تو سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بطور اپوزیشن رہنما؟ اپوزیشن میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس وقت جو پی ٹی آئی نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، کیونکہ اس فیصلے کو شاید ایکسیپٹنس بھی اس کی ہو گئی ہے. یعنی الیمین گنڈا پور نے ریزائن بھی کر دیا ہے. تو جب اس طرح سے کسی فیصلے کی روح سے جو ہے نا وہ ریزگنیشن بھی آ جائے
تو یہ پھر اس پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب جو دوسرے نامینی ہیں وہ کتنے جو نا افیکٹو ہوں گے، یا ووٹ آف کانفیڈنس لے بھی پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے. یہ کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں انہوں نے ایفیڈیوٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ جیتنے کے لیے، اور وہ ایفیڈیوٹس کسی کے پاس ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیمین کے جانے سے شاید یہ پی ٹی آئی کا آخری وزیر اعلیٰ ہو. اچھا، تو سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا مشکل ہے؟ اس میں بہت سے مسائل مجھے بظاہر لگتا ہے کہ ان کا وہ کیری شاید نہ کر پائیں، کیونکہ اس وقت تک تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایک طرح سے فیصلے کی مطابقت کرتے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے، مگر دل سے شاید انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور دل سے شاید اسٹیبلشمنٹ نے بھی شاید اس بات کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں آگے چل کے ہوتا کیا. لیکن یہ جو آپ ایفیڈیوٹ کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب، یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کسی اور کو ووٹ دینے کے حوالے سے ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کے کہنے پہ ووٹ دینے کی حامی بھری ہوئی ہے. جہاں پہ بھی ٹچی معاملات آئیں گے، اراؤنڈ 35 لوگ ہیں جن کے ایفیڈیوٹس لکھے ہوئے جو ہے وہ موجود ہیں. تو اگر وہ 35 لوگ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو صورتحال تو جو ہے پھر تبدیل ہو سکتی ہے نا. اچھا، لیکن سر یہ بھی تو ہمیں سننے میں آ رہا تھا نا کہ شاید اپوزیشن بھی اپنا امیدوار کھڑا کر سکتی ہے، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کریں ان کے مقابلے میں؟ ایون اگر میں ایک چونکہ ڈیموکریٹ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون آپ کے پاس بالکل اتنی بھی جو ہے نا اکثریت نہ ہو کہ آپ جیت سکیں یا جیتنے کی بات کر سکیں، تب بھی آپ کو ہیلدی کنٹیسٹ دینا چاہیے. یہ جمہوریت کا اسی سے جو ہے نا جمہوریت آگے چلتی ہے، اسی سے اس کا بول بالا ہوتا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں خیبر پختونخوا میں جن کے پاس جو ہے نا پہلی دوسری تیسری جو ہے نا وہ نمبر ہیں اس میں اپوزیشن میں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آیا وہ انپوز آنے دیں گے یا اس کے مقابلے میں ایک کینڈیڈیٹ اپنا لائیں گے، اور اگر کینڈیڈیٹ آتا ہے تو ظاہر ہے پھر مقابلہ بھی ہوگا، پھر دیکھا جائے گا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر میں مختصراً صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو گنڈاپور صاحب نے علیمہ صاحبہ سے متعلق ایک بیان دیا تھا کہ ان کو ایجنسی کی سپورٹ حاصل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ بنی ہے ان سے استعفیٰ لینے کی، یا آپ کی نظر میں کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے خان صاحب کو؟ ایک تو انہوں نے براہ راست عمران خان کی فیملی پہ ایم آئی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کا الزام لگایا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کی بہن کا جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح سے تعلق جو ہے وہ ہے کسی ایجنسی کے ساتھ، تو پھر عمران خان صاحب کا بھی ہے. اور ماضی کی بات تو میں نہیں کر رہا، ماضی کے بارے میں میری اپنی جو ہے نا کوئی رائے ہے، مگر آپ کے ساتھ ماضی والی بات شیئر نہیں کرتا. مگر آج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو آج کا جو سینیریو ہے اس میں. تو آج کے سینیریو میں یہ بات جو ہے نا وہ بڑی عجیب تھی. تو اس میں اسی وقت سے جو ہے نا وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب یہ جو ہے نا وہ ریٹین نہیں کر پائیں گے، اب جو ہے نا یہ برقرار نہیں رہ پائیں گے. تو بہرحال ان کو جانا تھا. اگر وہ آگے کسی اور کے آنے کے لیے راستہ چھوڑیں گے یا ان کو خراب کریں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. مطلب گنڈاپور صاحب بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اگلے امیدوار کے لیے؟ جی بالکل، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ خود بنیں گے، کیونکہ وہ جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے وہ دوستی جو ہے وہ پھر یقیناً وہ دوست اور جن کے ساتھ دوستی ہے وہ دو سب مل کے جو ہے نا کوئی نہ کوئی کردار میرے خیال کے مطابق ضرور ادا کریں گے ان کی فیور میں. اچھا سر، ایک آخری سوال ہوگا کہ یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات اور جو ایک لفظی جنگ
ہمیں نظر آ رہی ہے سینٹ کے اندر واک آؤٹ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے قانون سازی کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ان کو ایک تجویز دی ہے کہ آپ اگر سنجیدہ ہیں تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اگر ایک تو یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ معاملہ اس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرح کیا آپ بھی پیپلز پارٹی کو پھر سپورٹ کریں گے اگر ماحول ایسا بنتا ہے تو؟ ہم سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا دار و مدار جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ داروں کے اجلاس کے بعد ہوگا. مگر سپورٹ کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ واقعی جو ہے یہ کوئی جینون جو ہے وہ اختلاف ہے یا اس کو صرف لوگوں کے جو ہے نا معاملات کو نان ایشوز کی طرف دھکیلنے کی بات ہے. اس وقت 2-3 تھیوریاں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اور وہ اس میں سے ایک تھیوری یہ ہے کہ جان بوجھ کے نان ایشوز میں لوگوں کو الجھایا گیا ہے تاکہ ایشوز کی بات نہ آئے اور ایشوز پہ کوئی توجہ نہ دے. اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ نہیں، وہ میگنیٹ پاور جنہوں نے ان کو ملا کے رکھا ہوا تھا وہ شاید کوئی کمزور پڑ گئی ہے. تو یہ آنے والے 2-4 دن جو ہے بلکہ یہی ٹیسٹ کیس ہو جائے گا، یہ آپ کا خیبر پختونخوا والا معاملہ، یہی بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی. اچھا سر، خیبر پختونخوا کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کہ معاملات کھل کے سامنے آئیں گے؟ یہاں پہ اگر تعاون کے ساتھ آگے بڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی بھی جو ہے نا باقی معاملات بھی جو ہے ان کے وفاق میں بھی ٹھیک ہے، پنجاب میں بھی ٹھیک ہے، اور وہ اسی طرح سے جو ہے نا لوگوں کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اور یہاں پہ ڈسپیوٹ آ گیا تو پھر جو ہے نا وہ سمجھا یہ جائے گا کہ نہیں، باقی چیزیں جو ہے نا وہ کچھ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں جو ہے نا اختلافات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ آنے والے 1-2-4 دن جو ہے اس معاملے کو واضح کر دیں گے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بڑی اہم جو گفتگو تھی. انہوں نے جو اہم نکات تھے خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ کے انتخاب ہو اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک اہم نکتہ سامنے رکھا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شیر علی ارباب صاحب اور سینیٹر کامران صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ڈے 1 سے پارٹی کے اندر کئی رہنما تھے جو ان پر تنقید کرتے آ رہے تھے، جلسوں کے حوالے سے، پارٹی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے. یہ بھی الزامات عائد کیے گئے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور ڈان نیوز خیبر پختونخوا کے بیورو چیف ہیں علی اکبر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. یہ ایک اہم فیصلہ آج سامنے آیا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ ڈے 1 سے گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید ہوتی رہی. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو میرا ویژن تھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، گنڈا پور صاحب اس پر پورا نہیں اترے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس اہم فیصلے کی تبدیلی جو ہے گنڈا پور صاحب کی، اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ شکریہ ناظر. اور جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف میں شروع سے علی امین گنڈا پور کی مخالفت تھی اور 3-4 جگہوں پہ دڑا بندی تھی. اس میں عاطف خان، شاہرام ترکی، اسد قیصر اور اسی طرح اور بھی لوگ جو تھے ان کی مخالفت کر رہے تھے. پھر جب جو ان کا صوبائی صدر ہے جنید اکبر کے ساتھ بھی ان کی جو ہے لڑائی اختلافات چل رہے تھے تو اندر ان کے خلاف جو تھے وہ لوگ موجود تھے اور وہ اپنی پوری کوشش بھی کر رہے تھے. تاہم علی امین گنڈا پور کو وقتاً فوقتاً جب بھی عمران خان سے ملاقات ہوتی تھی تو ان کے آشیرواد ان کو حاصل تھی. اور ابھی کوئی ہفتہ یا 5 دن پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے جو علیمہ خان ہے تو ان کے خلاف بڑی سخت گفتگو علی امین نے کی تھی اور یہی جو ہے بنیادی وجہ بنی ہے ان کو ہٹانے کی. اور جو بنیادی چیز علی امین کے خلاف تھی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ چھاپ، یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ چھاپ جو ہے وہ علی امین کو لے اڑی ہے. اور اس میں جو ہے کچھ قائدین کھل کے بھی کہتے تھے کہ جو ان کا ایک سٹانس ہے یا بانی پی ٹی آئی جو چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے، مزاحمتی تحریک ہو، اور جس طریقے سے ان کی خواہش ہے تو
ان को पूरा किया जाए। अब 3-4 जगहों पे अली अमीन गंडापुर ने, आपने देखा होगा, इस्लामाबाद तक भी जाने की कोशिश की, वहाँ तक गए और फिर जो है जो बानी पीटीआई चाहते थे यानी वो टास्क भी पूरा कर दिया और यहाँ पर जो है अपनी वजारत भी बचाने में कामयाब हो गए। फिर दूसरी दफ़ा भी वहाँ पर गए, फिर लाहौर का एक सीन सामने आया। ताहम जो उनके मुखालफिन थे और जब भी बानी से मिलते थे तो उनके ख़िलाफ़ जो है हर वक्त बातें करते थे और यही कि जो अली अमीन गंडापुर है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। तो ये बुनियादी तौर उन पर छाप था और गुज़िश्ता दिनों में इसमें जो कापी पेश थी वो इमरान खान की जो सिस्टर थी अलीमा खान, और कुल की वो मुखालिफत भी कर रही थी और उन पे अली अमीन पे इल्ज़ामात भी आयद कर रही थी कि वो सही तरीके से नहीं जा रहे। लेकिन अली, अब जो नाम सामने आ रहा है सोहेल आफरीदी का, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन अमान की सूरत हाल हो, मुज़ाकरात का मामला हो, सबको साथ लेकर चलने की एक बात हो, सोहेल आफरीदी आप देख सकते हैं, अभी आपको समझ आ रही है कि जो सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे हैं कि गंडापुर साहब विजन के मुताबिक काम नहीं कर सके, तो सोहेल आफरीदी को आप देख रहे हैं कि उनके लिए ये कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा? नादर, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो अली अमीन गंडापुर थे वो तजुर्बाकार थे और वो मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी बड़ी आजमाइशों से बड़े तरीके से वो गुज़रे और पार्टी के अंदर भी लोग उनके मुखालिफ थे, ताहम उन पर ऐसा जो है वो चढ़ के नहीं आ सकते थे। उनको एक तरीक़ा, चाहे जो उनका स्टाइल था, तो लोग उनके सामने भी बात नहीं करते थे और एक तरीके से वो चल रहा था। जहाँ तक सोहेल की बात है तो एक तो वो इंतहाई नातजुर्बाकार है, दूसरा एक इंतहाई डिसेंट, जिसे आप कह सकते हैं डिसेंट लड़का है, यानी 35 ईयर्स उसकी जो है एज है और फर्स्ट टाइम पे वो मुंतहिब होके आए हुए हैं। ताहम इनको भी बानी या वहाँ पर जो ग्रुप है उनको भी ऐसा एक बंदा चाहिए जिनको जिस तरह के अहकामात मिले और वो उसी टास्क को जो है वो पूरा कर सके। ताहम इनके साथ जो ग्रुप है ये अली अमीन कैंप का ही बंदा है और उनका बड़ा करीबी है, तो जो इनका ग्रुप है वो तो है मजबूत, ताहम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए जो है काफ़ी तजुर्बा उनको जो है वो दरकार है। लेकिन जैसे शुरू से आपने गवर्नर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी या दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की, और वो गंडापुर साहब को हटाने के लिए भी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की बातें कर रहे थे, आपके इल्म में होगा, ये खबरें चलती रहीं। लेकिन अब अगर सीएम साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, सोहेल आफरीदी साहब को मुंतखब करवाना है पीटीआई ने, आप देख रहे हैं कि दोबारा कोई पीटीआई के लोग टूट सकते हैं या अपोजिशन की जानिब से वो भी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, ऐसा कोई माहौल आपको नज़र आ रहा है? नादर, अभी जो है जस्ट उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और जैसा कि आईनी लिहाज से वज़ीर आला के पास, गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो 48 आवर्स में उसके इस्तीफ़े को मंजूर करेगा और फिर इजलास तलब करके उसमें, जैसा कि आपने बताया, इंतखाब होगा नए वज़ीर आला का। और ऐसे माहौल में जो लग रहा है और जो अभी तक हम देख के आ रहे हैं कि जिस तरीके से बयानात सामने आ रहे थे, फिर मखसूस नशिस्तें जो सामने आई है उसमें अपोजिशन की तादाद बढ़ गई है, तो मुझे लगता है कि अपोजिशन जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि अपना उम्मीदवार लाए और इसमें डिफरेंस भी बहुत कम है, यानी 20-22 लोग जो है वो अपोजिशन को चाहिए तो उनकी अक्सरियत आ सकती है। और इसमें आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 28-30 लोग ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैसियत से मुंतहिब हुए हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि अपना उम्मीदवार जो है वो सामने लाए। और इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि पहले तो 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन जो मखसूस नशस्तों के बाद फैसला आया हुआ है और जो तादाद बढ़ गई है तकरीबन 25 अपोजिशन की, तो अब ये तादाद 20-22 तक कम होकर रह गई है और ये जो अपोजिशन कोशिश करे तो मैनेज हो सकता है कि ये फिगर जो है वो बराबर भी करे। तो आगे इनका जो है वो इस तरह नहीं है कि उन्होंने नामजद कर दिया और उनका इंतखाब हो जाएगा। अपोजिशन की जानिब से बहुत सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मुकाबले के साथ साथ अली, आप कोई सरप्राइज़ भी देख रहे हैं, कोई के सरप्राइज़ का भी कोई इम्कान है?
जी, ऑफसेट भी हो सकता है, सरप्राइज़ तो बिल्कुल मतलब जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है और बिलखसूस क्योंकि अब लोग इस तरह की चीज़ों से तंग आए हुए हैं। दो बार लोग मतलब MPA मुंतखब हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो अपने इलाकों में काम नहीं कर सकते। इसी तरह जो है हुकूमत चल नहीं पा रही है, दहशत गर्दी जो है वो उरूज पर है। तो ऐसे में हर एक बंदा जो है वो चाहता है कि वो अपने इलाकों के लिए काम करे। और दूसरा ये कि अब जैसा कि मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत है, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी जो है मजबूत है, मौलाना फजलुर रहमान भी है, ANP भी है, तो ये कोशिश वो ज़रूर करेंगे कि सरप्राइज़ जो है वो दे दें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, अली अकबर साहब की आपने सुनी और यही बात जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि अपोजिशन डे 1 से गंडापुर साहब को हटाने के लिए तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने के हवाले से बात करती रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई अपोजिशन की जानिब से कोई वज़ीर आला का उम्मीदवार PTI के मुकाबले में सामने आता है या नहीं, या इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI के मुकाबले में जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।